السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج فلسطین بیت المقدس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بیت المقدس فلسطین جو ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے مسلمانوں کا؟ قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اللہ تعالیٰ 1445 سال پہلے ہی قرآن پاک میں اس بستی کے سلسلے میں، اس علاقے کے سلسلے میں فرمائے کہ ہم نے جو ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کرائے ہے، اور اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ تو بیت المقدس وہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس فلسطین کیا ہے؟ آج ہمارے نیو جنریشن اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کے ہمارے اسلامی بھائی جو اپنے جان ہتھیلی میں رکھ کر اپنے قربانیاں دیتے ہوئے، اپنے گھروں کو اجاڑتے ہوئے، بچوں کو یتیم کرتے ہوئے اور بیویوں کو بیوہ کرتے ہوئے، ماؤں کو جو ہے بے اولاد یعنی اپنے اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہوئے جو نذرانے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس سے ہم مسلمانوں کا کیا تعلق ہے۔ مسلمانوں کا تعلق دیکھیے، قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام الانبیاء کا لقب جو ملا وہ بیت المقدس ہی، جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کرام وہاں پر انتظار کر رہے تھے۔ جو فلسطین میں بیت المقدس جو مسجد ہے وہ وہی مسجد ہے، وہ وہی علاقہ ہے جس میں جو ہے 1.25 لاکھ نبی کی آمد ہوئی، اور اسی میں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، جس کو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا امام الانبیاء، نبیوں کے امام کا جو لقب ملا وہ مسجد بیت المقدس وہی فلسطین میں جو مسجد ہے یہ وہی ہے، اور یہ انبیاء اکرام کا مسکن ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کو فاؤنڈر کعبۃ اللہ کو بنائے ہیں، جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیے ہیں، 40 سال کے بعد میں بیت المقدس، کعبۃ اللہ اور بیت المقدس یعنی اس کے درمیان 40 سال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کیے ہیں، وہ بیت المقدس وہی ہے۔ یہ بیت المقدس وہی جگہ ہے فلسطین کے اندر، شام کے اندر جو ہے، جس کے اندر زکریا علیہ السلام اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام، اسی طرح اسحاق علیہ السلام، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جہاں پر تھی، اور جو مریم علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی کتاب کے اعتبار سے بھی اور ہماری کتابوں کے اعتبار سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو مقام پر ہوئی وہی مقام ہے جو فلسطین بیت المقدس ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو دوسرا سورہ یعنی سورہ بقرہ کے بعد دوسرا سورہ جس کو آل عمران کہتے ہیں، یہ آل عمران کی اولاد جو ہے وہ بیت المقدس فلسطین کے وہی مقام ہے جو فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے۔ یہ بیت المقدس کے بارے میں ہسٹری، اس کی تاریخ کو ہم یاد رکھنا اور جاننا چاہیے۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم ستائی تو جو دریا سے پار کر جو رخ اختیار کیے وہ یہی بیت المقدس فلسطین کی طرف وہ جو ہے راستہ اختیار کیے تھے۔ یہ بیت المقدس وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی ہے، تو انہوں نے جو تعمیر کیے تو جدید تعمیر، یہ وہی مسجد، یہ وہی علاقہ اور یہ وہی شہر ہے بیت المقدس فلسطین کی تاریخ کو ہم معلومات اس کے حاصل کرنا، نیو جنریشن کو معلوم کرنا کہ بیت المقدس کیا چیز ہے۔ بیت المقدس فلسطین شام جس کا علاقہ ہے جو نبیوں کا مسکن ہے، یہاں پر کئی انبیاء اکرام کو مدفن کیا گیا یعنی دفن کیا گیا، کئی انبیاء اکرام یہاں پہ قیام کرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے پھر جو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ، جو چیزیں گزری یہ انہی علاقوں کے اندر ہوئی، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، پھر بعد میں جب پھر وہ آئے تو پھر وہاں سے پھر انہی کی نسلوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر باقی کے
کے واقعات جو ہوئے ان قوموں کا رخ اختیار کرنا بھی انہی علاقوں کے اندر ہوا۔ یہ بیت المقدس، فلسطین، شام، یہ وہ علاقے ہیں جہاں نبیوں کی آمد ہوئی، جہاں پہ نبیوں کی پیدائش ہوئی، جہاں پہ نبیوں کا دفن ہوا، یعنی مدفن، یعنی وہاں پر دفن ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے بیت المقدس اور فلسطین۔ تو آئیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ فلسطین کی مائیں اور فلسطین کے بچے اور فلسطین کی بڑے مرد حضرات یہ سب اپنی قربانی کے نذرانے جو دے رہے ہیں، یہ قربانیوں کے نذرانے دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے صحابہ اکرام کے واقعات کو کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ اکرام کے واقعات کو آپ نے سنا ہے کہ دیکھیے کہ عورت ماں کی شکل میں تو خنسا کہ دیکھیں کہ اللہ کے راہ میں 4 بیٹوں کو بھیج رہی ہے، وہ منظر آپ اس دور میں کتابوں میں پڑھے تھے تو اس دور میں آپ فلسطین میں دیکھ سکتی ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہیں، اور بیوی اپنے خاوند کو شہید ہو کر مرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور اسی طرح باپ اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچے اپنے باپ کے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر پورا خون خرابہ کا جو منظر نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں گے تو تاریخ کتابوں میں جو تھی اس تاریخ کو اس فلسطین میں آج اپنی آنکھوں سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کریں، ذکر کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگ کر ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کر کر دعا کر کر اے اللہ اس کا اجر و ثواب اس کے اجر و ثواب کے ذریعے سے، اس کلام پاک کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ وہ مسلمان بھائیوں کی اور مسلمان بہنوں کی، ان مسلمان ماؤں اور بیٹیوں کی مدد فرمائیے۔ ہم تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور حدیث